السلام علیکم ٹوڈیز ویڈیو کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے انڈیا اور چین کے درمیان بڑے فوجی ٹکراؤ کی شروعات۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بھارت کے اعلیٰ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے پیو یانگ اور گولوان وادی میں اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر دیا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار سابق کرنل اجے شکلا کا کہنا ہے کہ جس طرح جون 2017 میں بھارتی جوانوں نے چینی سرحدی محافظوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا، تقریباً یہی صورتحال اس مرتبہ بھارتی فوج کے ساتھ پیش آئی۔ بھارتی فوج اس وقت حیرت زدہ رہ گئی جب 5 مئی کو تقریباً 5000 چینی فوجی گولوان وادی میں داخل ہو گئے۔ 12 مئی کو اسی طرح کے ایک اور واقعے میں بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں چینی فوجی پیو یانگ جھیل سیکٹر میں بھی پہنچ گئے۔ جنوبی لداخ کے ڈیم چوک اور شمالی سکم کے ناکولا میں بھی چینی فوجی داخل ہو گئے۔ اجے شکلا کہتے ہیں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے فلیگ منٹوگوں کی بھارت کی اپیل پر چین توجہ نہیں دے رہا۔ 2014 میں چومار علاقے میں چین اور بھارت کے درمیان فوجی تعطل کے دوران شمالی کمان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے سابق آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا کہتے ہیں یہ بہت سنگین بات ہے، یہ کوئی معمول کی دراندازی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں چینی دراندازی اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ گالوان جیسے علاقے میں دونوں ملکوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ چین میں بھارت کے سابق سفیر اور اسٹریٹجک امور کے ماہر اشوک کانتھا بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوڈا کی رائے سے متفق ہیں۔ ان کا کہنا تھا چینی فوج نے کئی مقامات پر دراندازی کی ہے، یہ بات انتہائی تشویش کا موجب ہے، یہ معمول کا تعطل نہیں، یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل مشرقی لداخ میں صورتحال اس وقت تشویشناک ہو گئی تھی جب 5 مئی کو پینگ یانگ جھیل علاقے میں بھارت اور چین کے تقریباً 250 فوجیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لوہے کی سلاخوں اور ڈنڈوں کا استعمال کیا اور پتھراؤ بھی کیا۔ اس میں بھارت کے 4 اور چین کے 7 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ 9 مئی کو سکم کے ناکولا درہ علاقے میں پیش آیا تھا جب بھارت اور چین کے 150 فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے اور اس جھڑپ میں 10 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ حالانکہ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق ان جھڑپوں میں دونوں ملکوں کے تقریباً 100 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ خبروں کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اوائل میں بھارتی آرمی اور نیم فوجی دستے انڈو تبتن بارڈر پولیس کی ایک گشتی پارٹی کو چینی فوج نے پکڑ لیا تھا لیکن انہیں بعد میں رہا کر دیا۔ بھارتی آرمی نے تاہم ان خبروں کی تردید کی تھی۔ اس تشویشناک صورتحال کے مد نظر بھارت کے آرمی چیف جنرل ایم نرو نے 22 مئی کو لیہ میں 14ویں کور کے ہیڈ کوارٹر کا خاموشی سے دورہ کیا اور چوٹی کے کمانڈروں کے ساتھ میٹنگ کی جس میں بھارت اور چین کے درمیان حقیقی لائن آف کنٹرول کے اطراف کے علاقوں کی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چین نے انڈین آرمی پر اس کے علاقوں میں غیر قانونی طور پر دراندازی کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سکم اور لداخ میں حقیقی لائن آف کنٹرول کی حیثیت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے تاہم اس بات کی تردید کی کہ بھارتی افواج کے چینی علاقوں میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی وجہ سے یہ کشیدگی بڑھی ہے۔ لیکن چین کے آخر اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ان اقدامات کا تجزیہ کرنا مشکل ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب بیجنگ کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ بھارت میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ گزشتہ اتوار کو چینی وزیر خارجہ اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں اس حوالے سے ضرور اظہار خیال کریں گے، لیکن اپنی 100 منٹ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بار بھی بھارت کا نام نہیں لیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے رویے کی سب سے آسان وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لداخ میں سرحدی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی بھارت کے اقدامات کا جواب دے رہا ہے۔ 2017 کے ڈوکلام واقعے کے بعد وہ سرحدی علاقے میں بھارت کی کسی بھی سرگرمی کے تئیں کافی حساس ہو گیا ہے۔ خیال رہے 2017 میں ڈوکلام میں بھارت اور چین کے درمیان 73 دنوں تک فوجی تعطل قائم رہا تھا۔ دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ دفاعی امور کے ماہر سابق لیفٹیننٹ جنرل ہوڈا کا خیال ہے کہ چینی فوج حقیقی لائن آف کنٹرول پر جو کچھ کر رہی ہے اس میں یقینی طور پر دھمکی کا عنصر بھی شامل ہے۔ متعدد مقامات پر دراندازی کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ مجھے پوری طرح اندازہ نہیں کہ چینی فوج کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن ان کے رویے نے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔
دفاعی تجزیہ نگار اور سابق سفیر کانتھا کہتے ہیں کہ چینی فوج کے رویے میں جارحیت دیکھنے کو مل رہی ہے اور بھارت اور چین کے درمیان حقیقی لائن آف کنٹرول پر جو حالات ہیں انہیں بھارت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹوڈیز ویڈیو کے ناظرین کو یہ ویڈیو کیسی لگی برائے مہربانی کومنٹ باکس میں